الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اب یہ تو یاد نہیں رہا کہ اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے کیا گفتگو کی جا رہی، کس تناظر میں اور کس پس منظر میں کیا بات ہو رہی، اس سے تو میں خیر بات کہہ دیتا ہوں. اس وقت میں ایک دوسری بات عرض کرنے کی کوشش کروں گا. یہ بتا رہے ہیں کہ فلا تزکوا انفسکم کے متعلق کچھ بات ہو رہی ہے. فلا تزکوا انفسکم کا ترجمہ ہے کہ تم اپنے آپ کو پاک باز نہ سمجھو. جب آدمی اپنے آپ کو پاک باز سمجھ لیتا ہے تو وہ اپنی اصلاح نہیں کراتا، اور یہ سمجھنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی بڑا ناکارہ ہے جو اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں بہت کچھ ہوں، مجھے اصلاح کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ سمجھ لیتا ہے تو یہیں سے اس کی تباہی کا آغاز ہو جاتا ہے، روحانی تباہی کا آغاز. اس کے برخلاف جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں پاک باز نہیں ہوں، میں گنہگار ہوں، میرے اندر بڑے عیوب ہیں، میرے اندر بڑی خرابیاں ہیں اور ان کی اصلاح کی مجھے ضرورت ہے، تو تب آدمی اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں فکر اصلاح، اصلاح کی فکر. انسان کے اندر بے شمار برائیاں ہوتی ہی ہے، اگر وہ اس کی اصلاح نہیں کرائے گا تو وہ اندر پلتی رہتی ہیں، بڑھتی رہتی ہیں، پھولتی رہتی ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھوٹ بھی جاتی ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمین کے اندر لاوا پکتا رہتا ہے، پکتے 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 کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھوٹ جاتا ہے، اور جب پھوٹتا ہے تو پوری زمین میں حرکت آ جاتی ہے، جس کا نام ہے زلزلہ. زلزلہ برپا ہوتا ہے، انسان تباہ ہو جاتے ہیں، عمارات تباہ ہو جاتی ہیں، شہر کے شہر فنا کے گھاٹ اتر جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی سمجھو کہ اندر اگر برائیوں کا لاوا پکتا رہے پکتا رہے پکتا رہے، ایک دن آ کر وہ پھوٹ جاتا ہے. پھوٹ جاتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ برائیاں آشکارا ہوتی ہیں، لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے. اس لیے انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنی اصلاح کی فکر میں لگا رہے. چھوٹی ہو کہ بڑی، یہ سوال نہ کرو کہ میرے اندر چھوٹی برائی ہے کہ بری برائی. یہ مسئلہ تو آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا. گناہوں میں دو قسم کے گناہ ہوتے ہیں، گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ. گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں، گناہ صغیرہ کسے کہتے ہیں، پھر اس کی تعریفات بھی ہیں. لیکن بعض علماء نے ایک عجیب بات کہی، جو عارفین ہیں، اللہ کی پہچان رکھنے والے بندے، انہوں نے کہا کہ کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ گناہ کو چھوٹا بڑا قرار دینا وہ اس شخصیت کے لحاظ سے ہوتا ہے جس کا گناہ کیا جا رہا ہے. مثال کے طور پر ایک چپراسی ایک چپراسی نے آپ کو کچھ کہا، آپ نے کہا میں نہیں مانتا، تو کوئی بہت بڑی بات تو نہیں ہے.
चपरासी ने कहा, लेकिन अगर आपके अब्बा ने कहा और आपने कहा कि मैं नहीं मानता, तो एक ही बात है ना। वहां उसकी बात नहीं मानी गई और यहां इसकी बात नहीं मानी गई। इसके एतबार से तो वो छोटी बात है, इसे वो तो चपरासी है, लेकिन बाप के एतबार से तो वो बहुत बड़ी बात है कि बाप ने कहा कि ये करो और आपने कहा मैं नहीं करूंगा। इसी तरह उस्ताद ने कहा, शेख ने कहा, फिर आगे बढ़िए कि अमीरुल मोमिनीन ने कहा, उसकी बात नहीं मानेंगे और खतरनाक हो जाएगा। अब अमीरुल मोमिनीन से आगे बढ़िए अहकमुल हाकिमीन। अमीरुल मोमिनीन की बात नहीं मानना बहुत बड़ा गुनाह है, अगरचे वो बात छोटी ही क्यों ना हो। वही बात जो चपरासी ने कही थी ना, भाई जरा जूते हटाओ, आपने कहा मैं नहीं मानता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बाप ने कहा जूते हटाओ, आपने कहा मैं नहीं मानता, बहुत बड़ा गुनाह हो गया। और अमीरुल मोमिनीन ने कहा जूते हटाओ, आपने कहा मैं नहीं मानता, तो आपको कत्ल का हुक्म सादिर कर देगा। अच्छा भाई, जब अमीरुल मोमिनीन की बात नहीं मानी तो इतना बड़ा गुनाह हुआ, तो अहकमुल हाकिमीन की बात नहीं मानी तो सोचो कि कितना बड़ा गुनाह हो गया। बात तो एक ही है ना सब जगह, जूते हटाओ, फला काम करो। जैसी जैसी शख्सियत उसी के लिहाज से उसकी बात को ना मानना ज्यादा खतरनाक होता है। इस एतबार से हम जब देखते हैं कि जितने उमूर गुनाह के हैं वो सब अल्लाह के अहकाम में हैं। अल्लाह ने कहा ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, वो मत करो, सब अल्लाह ने कहा है। तो अल्लाह जब बड़ा तो हर गुनाह बड़ा, कोई गुनाह छोटा नहीं है। और फिर गुनाह को इस हैसियत से भी छोटा नहीं समझना चाहिए कि छोटा गुनाह बड़े गुनाहों की दावत देता है। आज का छोटा है कल का बड़ा। अगर एक आदमी के कपड़े पर चिंगारी आके पड़ गई, वो नहीं कहेगा अरे चिंगारी ही तो है, छोड़ो जाने दो, लेकिन चिंगारी पड़ते ही वो बेकरार हो जाएगा और कहे अरे देखिए बचो, बुझाओ उसको, बुझाओ उसको, बुझाओ उसको। हालांकि चिंगारी है, आग तो नहीं लगी, शोले तो नहीं भड़के, लेकिन उसके बावजूद हर आदमी चिंगारी को भी बुझाता है, क्योंकि मालूम है चिंगारी अगर भड़क जाएगी तो आग की शक्ल और शोलों की शक्ल में आ जाएगी। इसी तरीके पर गुनाह थोड़ा हो, बहुत हो, कैसा भी हो, उसको समझो कि बहुत बड़ा गुनाह है और ये गुनाह धोने के काबिल है, इस्लाह के काबिल है। अगर इस्लाह करेंगे तो माशाअल्लाह चलते 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 बहुत अच्छे बन जाएंगे, और जितने आप अच्छे बनेंगे अपने आप को उतने ही गलत समझेंगे। ये भी नुक्ता है। आप जितने अच्छे बनेंगे आप कहेंगे मैं तो गुनहगार हूं, और जितना इस्लाह नहीं करेंगे आप कहेंगे मैं तो बहुत अच्छा हूं। गुनाह पूरे हैं, गलतियां पूरी हैं, फसादात पूरे हैं, शरारतें पूरी हैं, लेकिन अपने आप को समझता मैं बहुत अच्छा हूं। ये खुद भी उसके बुरा होने की दलील होती है कि आदमी अपने आप को बड़ा समझता है। अपने आप को बड़ा समझना भी तो गुनाह है ना, तकब्बुर जिसको कहते हैं। शैतान को किस चीज ने, अज़ाज़ील को किस चीज ने शैतान बनाया था? अज़ाज़ील को खार करने वाला यही तकब्बुर है। तो तकब्बुर जब आदमी में आएगा तो अच्छा आदमी कैसा हो सकता है? लिहाजा जो जो बुराई निकलती जाएगी, बुराई निकलती जाएगी, आप अच्छे होते जाएंगे, आपके अंदर गुनाह कम होते जाएंगे, आंखें कंट्रोल में आ जाएंगी, जुबान कंट्रोल में आ जाएगी, कान कंट्रोल में आ जाएंगे, तमाम आज़ा कंट्रोल में आ जाएंगे और आप बहुत अच्छे बनेंगे। आपका दिल कहेगा मैं तो बड़ा गंदा हूं। अल्लाह उसको कह रहे फला तुज़क्कू अनफुसकुम, अपने आप को बड़े पाकबाज न समझो। पाकबाज समझना ये खुद गुनाह है।
ہمارے حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ ایک بار فرمانے لگے، ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، اچانک کوئی بات آئی تو فرمانے لگے کہ بھائی میں تم سب سے اچھا ہوں، تم سب میرے سے اچھے ہو، تم سب میرے سے اچھے ہو، میں تو تم سب سے برا ہوں، یہاں تک کہ خنزیر سے بھی برا ہوں، یہاں تک کہ خنزیر سے بھی برا ہوں۔ یہ ہوتا ہے اس آدمی کا حال جو اپنی اصلاح کر لیتا ہے، تکبر نکل جاتا ہے، خناس نکل جاتا ہے، تواضع پیدا ہو جاتی ہے، اپنی حقارت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس پر ہو سکتا ہے کسی معقولی صاحب کو اعتراض پیدا ہو جائے۔ معقولی معلوم صرف عقل سے کام لیتا ہے۔ ایک معقولی کا لطیفہ بھی سن لیجئے ساتھ ساتھ۔ ایک معقولی تھا، بڑا غیر معقول، اور ایک تیلی کی دکان پہ گیا۔ پرانے زمانے میں تیلی کی دکان پہ کیا ہوتا تھا، ادھر دکان اور ادھر کولو چلتا رہتا تھا، اس میں ایک بیل گھومتا رہتا تھا، اور بیل کے گلے میں گھنٹی بندھی رہتی تھی، ٹن 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 آواز آتی رہتی۔ تو یہ معقولی صاحب مدرسے سے نکلے، تیلی کے دکان پہ تیل لینے گئے، جا کے دیکھا تو وہ کولو میں بیل چل رہا ہے اور اس کی گردن کے اندر ایک گھنٹی لگی ہوئی ہے، ٹن 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 آواز آ رہی ہے۔ کچھ دیر تک غور کیا انہوں نے، اپنی عقل کا استعمال کرنا چاہا، لیکن اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ گھنٹی کیوں ہے۔ تو اس نے تیلی سے کہا کہ بھائی یہ آپ نے بیل کو گھنٹی کیوں باندھ رکھی ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ اس نے کہا دیکھو بھائی ہم غریب لوگ ہیں، کولو چلانے کے لیے کوئی مزدور نہیں ہے کہ اس کو بار بار ہانکتا رہے، ہم ادھر بھی کام کرتے رہتے ہیں، گاہکوں کو تیل دیتے بھی رہتے ہیں اور ادھر اسے چلانا بھی رہتا ہے، تو اسی ہم نے گھنٹی باندھ کے رکھی ہے کہ جب تک یہ بیل گھومتا رہتا ہے ٹن ٹن کی آواز آتی ہے، جب وہ کھڑا ہو جاتا ہے تھک کر تو ٹن ٹن کی آواز بند ہو جاتی ہے، تو ہم جاتے ہیں پھر ذرا سا اسے اشارہ کرتے ہیں تو پھر وہ چلنے لگتا ہے۔ تو گھنٹی سے ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ یہ چل رہا ہے یا کھڑا ہو گیا ہے، اس کے لیے ہم نے باندھا ہے۔ تو معقولی صاحب کہنے لگے کہ ٹھیک ہے آپ کی بات تو، لیکن ایک بات میری عقل میں نہیں آ رہی ہے کہ ذرا آپ سوچ کے دیکھیے کہ اگر آپ کا بیل کھڑا کھڑا گردن ہلاتا رہے، اگر آپ کا بیل کھڑا کھڑا گردن ہلاتا رہے اور آپ یہاں بے وقوف بن کے سوچنے لگے بیل چل رہا ہے، حالانکہ وہ ایک ہی جگہ کھڑا ہے، کھڑے کھڑے گردن ہلا رہا ہے، ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ گھنٹی کی آواز اس بات کی دلیل ہے کہ بیل چل رہا ہے، اور گھنٹی کی آواز نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ بیل کھڑا ہو گیا ہے؟ یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے اس کی۔ اس نے منطق چلائی۔ وہ تیلی صاحب کہنے لگے ارے میاں جلدی سے تم یہاں سے بھاگو، تمہاری منطق میرا بیل اگر پڑ لے گا تو میرا تو ناک میں دم ہو جائے گا، تمہاری منطق یہ پڑ لے اور گردن وہ ہلانا شروع کر دے تو میں کیا کروں گا؟ تو میں کہہ رہا تھا کسی معقولی صاحب کو اس پر اعتراض ہو جائے کہ جو آدمی پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے، یہ الٹی کیا منطق ہے؟ جب تک برا ہے وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، اور جب اچھا ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو برا سمجھتا ہے۔ اور مسیح الامت کہتے ہیں کہ میں تو تم سب سے برا ہوں، خنزیر سے برا ہوں۔ یہ الٹی کیا منطق ہے؟ جی یہ منطق اسی وقت سمجھ میں آئے گی جب آپ اس راہ سے گزریں گے۔ جب تک آدمی اس راہ سے نہیں گزرتا بہت سارے امور اس کی سمجھ میں نہیں آتے۔
بہت ساری باتیں صرف عقلی گھوڑے رہتے ہیں، جیسے کہ وہ آدمی عقلی گھوڑے دوڑا رہا تھا، لیکن جب وہ وہاں جا کے بیٹھے گا نا وہی کرے گا جو ٹیلی کر رہا تھا، اس کی عقل مانے کہ نہ مانے، وہ ابھی بیل کے گلے میں گھنٹی ہی باندھ کے بیٹھتا۔ اسی طریقے پر اصلاح میں سمجھو کہ جب آدمی اپنے اندر کی برائیوں کو دور کرتے 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 پاک و صاف ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں گنہگار ہو گیا ہوں۔ کیوں سمجھتا ہے؟ ایک نکتہ سن لیجئے، جب آدمی اپنے دل کی پاکی و صفائی کا کام کر کے دل کو مجلہ بنا لیتا ہے، آئینے کی طرح بنا لیتا ہے، اس کے اندر اللہ کی تجلیات نازل ہوتی ہیں، اور جب اللہ کی تجلیات کو دیکھتا ہے تو اللہ کی پاکیزگی، اللہ کی طہارت، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی جلالت اس کے سامنے واضح ہوتی ہے، اور اللہ کی بڑائی کے تصور سے وہ آدمی سمجھتا میں کتنا حقیر ہوں، فقیر ہوں، ذلیل ہوں، خبیث ہوں، شیطان ہوں۔ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ دل کی پاکی، دل جب پاک ہوتا ہے وہ تجلیات الہیہ کا مورد بنتا ہے، اللہ کی تجلیات کا اس کے اوپر نزول ہوتا ہے، اور جب اللہ کی تجلیات کا نزول ہو کر وہ اللہ کے جلال و جمال کا مشاہدہ کرتا ہے تو اللہ کے جلال و جمال کے مشاہدے کے بعد اپنی حقیقت اسے سمجھ میں آتی ہے کہ میں کیسا ہوں۔ من عرف نفسه فقد عرف ربه، من عرف نفسه فقد عرف ربه، جو اپنے آپ کو پہچان لے گا وہ پروردگار کی معرفت پیدا کر لے گا۔ یہ ہے اس کا مطلب، جب اس کا دل اللہ کی تجلیات کا مورد بنتا ہے، وہ اللہ کا گویا کہ جمال و جلال کا مشاہدہ کرتا ہے تو اپنے نفس کو پہچانتا ہے کہ میں کیسا ہوں، میرے اندر کتنے عیوب ہیں، اللہ کی کے کمالات کے سامنے میری کیا حقیقت۔ اب یہاں آ کے وہ کیا بتایا ہے، میں تو کچھ نہیں ہوں، میں تو کچھ نہیں ہوں، میں تو کچھ نہیں ہوں۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے تھے، پھر ان کو حضرت حاجی صاحب نے خلافت عطا کی اور وہ اپنے گنگوہ تشریف لے گئے، تو بہت دنوں تک خط نہیں لکھا انہوں نے۔ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کے ہاتھ سے خط لے کر بھیجا کہ بھئی آپ کے جانے کے بعد آپ کی کوئی خیر خیریت ہی نہیں معلوم ہوئی۔ تو انہوں نے اس کے جواب میں خط لکھا، اس خط کے اندر انہوں نے لکھا کہ حضرت آپ کی جوتیوں کے صدقے میں میرا حال یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مادح کی مدح اور زام کی مذمت میرے دل پر کچھ بھی کارگر نہیں ہوتی۔ کوئی مدح کرنے والا، تعریف کرنے والا تعریف کرے، کوئی گالی دینے والا گالی دے، مذمت کرے، میرے دل پر کسی کا اثر نہیں ہوتا۔ اور تیسری بات یہ حاصل ہو گئی کہ قرآن و حدیث کے کسی بھی چیز کے اندر مجھے کوئی شک و شبہ نہیں، کامل یقین ہے اللہ کی ہر بات پر، اللہ کے نبی کی ہر بات پر۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی جوتیوں کے صدقے میں ان کو یہ بات ملی، ایک بات یہ اپنے آپ کو حقیر سمجھنا، دوسری بات یہ کہ مادح کی مدح اور زام کی مذمت کا کوئی اثر دل پر نہیں، اور تیسرے یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے کسی بھی ارشاد میں کہیں کوئی شک و شبہ نہیں، یقین کام ہے۔ لکھنے کے بعد اخیر میں لکھا میں کچھ نہیں، 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 جتنا صفحہ باقی تھا پورے صفحے پر صرف یہی لکھتے چلے گئے، میں کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، میں کچھ نہیں۔ یہ حال ہو جاتا ہے آدمی کا جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ وہ میں کچھ نہیں بولنے والا یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں کچھ ہوں، میرے اندر کوئی کمال ہے، میرے اندر یہ چیز ہے، میری قابلیت ہے، یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال یہ ہے اصلاح کی بات۔
فلا تزکو انفسکم، اپنے آپ کو پاک باز نہ سمجھو. پاک باز سمجھ لیں گے تو آپ اصلاح نہیں کریں گے اپنے آپ کو. ایک صاحب، ایک طالب علم ہی چند دن پہلے مجھ سے کہہ رہے تھے مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے اندر کیا غلط ہے. طالب علم ہی کہہ رہے تھے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے اندر کیا غلطی ہے، کیا عیب ہے، کیا کھوٹ ہے، سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا یہ سمجھ میں نہ آنا ہی تو بہت بڑا عیب ہے، یہی تو بہت بڑا عیب ہے. کالے کو یہ نہ سمجھ میں آئے کہ میں کالا ہوں، لنگڑے کو یہ سمجھ میں نہ آئے کہ میں لنگڑا ہوں، کانے کو یہ سمجھ میں نہ آئے کہ میں کانا ہوں، بہرے کو یہ سمجھ میں نہ آئے کہ میں بہرا ہوں. نہیں، اس سے بڑا بے وقوف کون ہے دنیا میں؟ جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بہت کچھ ہوں، وہ سب سے بڑا ڈبل بے وقوف ہے دنیا کا. اس لیے اپنے آپ کو پاک باز نہ سمجھو، بلکہ اصلاح کی فکر کیا کرو، تبھی جا کر آدمی اصلاح کرنے میں کامیاب ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.